پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے اور جو نائب وزیر اعظم نے حال ہی میں چین کا دورہ کیا، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ جاوید حسین صاحب کی جو آراء تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو سیاسی صورتحال ہے اور جو حکومت نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں شاید جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کو برقرار رکھنا حکومت کے لیے ممکن نہ ہو سکے، اور حال ہی میں جو ایوان صدر میں ایک اہم بیٹھک بھی ہوئی ہے جس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی تھی، اور اس میں صوبوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی NFC فارمولے کے تحت جو برڈن ہے وہ شیئر کریں۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ شفیع جان صاحب اور شمائلہ رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شفیع صاحب آپ کا، شمائلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شفیع صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ یہ جو حال ہی میں صورتحال پیدا ہوئی ہے ایران امریکہ وار کے بعد، اس میں کچھ مشکل فیصلے حکومت نے بھی کیے، اور اب ایوان صدر میں ایک اہم بیٹھک بھی ہوئی جس میں صوبوں کو کہا گیا ہے کہ NFC فارمولے کے تحت آپ برڈن شیئر کریں وفاق کے ساتھ۔ کیا PTI وفاقی حکومت کے فیصلوں کے ساتھ اتفاق کرتی ہے، اور یہ جو تجویز دی گئی ہے کہ صوبے بھی برڈن شیئر کریں، PTI اتفاق کرتی ہے، خاص طور پر صوبائی حکومت؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک ایران جنگ کی وجہ سے جو پیٹرول کی پرائسز ہے، جو انرجی کی کرائسز ہے، وہ تمام قوم کے سامنے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے شرکت کی، جہاں پہ چاروں وزیر اعلیٰ صاحبان موجود تھے، صدر صاحب تھے، پرائم منسٹر تھے، اور وہاں پہ کافی ڈیٹیل گفتگو ہوئی۔ ہم نے اپنے بڑے کلیئرلی اپنا جو ایک موقف ہے وہ سب کے سامنے رکھا۔ بڑے مدلل انداز میں آفریدی صاحب نے صوبے کا مقدمہ لڑا۔ دیکھیں 100 ارب سے زیادہ ہم خرچ کر چکے ہیں، مطلب جو آپ دیکھ لیں کہ 100 ارب روپے سے ایک ہم زیادہ خرچ کر چکے ہیں ریلیف ایکٹیویٹیز میں اپنے لوگوں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا شیئر نہیں مل رہا 4758 ارب کا، اس کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ اور یہ بات بڑی کلیئرلی ہم نے وہاں پہ کی کہ ایسی کوئی بھی پالیسی کے ہم حق میں نہیں ہوں گے جو عوام مخالف ہوگی، جو عام آدمی کی زندگی کو مزید مشکل بنا دے، ایسی کوئی پالیسی کے ہم اس کے حق میں نہیں ہوں گے۔ جہاں تک صوبوں کی برڈن کی بات ہے، تو ہم تو اپنا شیئر ابھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا شیئر دیا جائے، ہمیں تو اپنا شیئر نہیں مل رہا۔ پھر دوسرے سائڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے 100 ارب روپے اپنے صوبے کے فنڈ سے ریلیف ایکٹیویٹیز کے لگا دیا، جو کہ وفاق کی ذمہ داری تھی، جس میں مختلف آپریشن کے ذریعے جو وہاں پہ لوگ اس وقت بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیمپس پہ لگائے گئے۔ پھر تیرا کا جو ایک آپریشن تھا اس پہ 4 ارب روپے لگائے گئے۔ پھر جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں موٹر سائیکل سواروں کو، اس کے ساتھ ساتھ 13 ارب کا رمضان پیکج دیا گیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں بڑا کلیئرلی وہاں پہ ان کے سامنے رکھا گیا، اور ایسی کسی بھی پالیسی کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے جو مزید مشکلات میں اضافہ کرے۔ مطلب آپ برڈن شیئر نہیں کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ برڈن، دیکھیں برڈن تو تب شیئر ہوگی جب ہمیں اپنا شیئر تو ملے۔ اچھا، ہمیں اپنا شیئر نہیں مل رہا، 4758 جو ہمارا اپنا شیئر ہے وہ نہیں مل رہا، اس کے باوجود ہم سبسڈی بھی دے رہے ہیں، ہم ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے پیسے بھی دے رہے ہیں، 100 ارب سے زیادہ ہم دے چکے ہیں۔ تو یہ موقف بڑا واضح وہاں پہ ہے۔ اچھا شمائلہ صاحب، ابھی پہلے تو جب سہیل آفریدی صاحب CM بنے اس وقت بڑی تنقید کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، کچھ دعوے بھی کیے گئے، الزامات بھی عائد کیے گئے، لیکن اب آپ سمجھتی ہیں کہ CM صاحب جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں بہت سے ایشوز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نادر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو قوم ہے وہ ایک مشکل وقت اور حالات سے گزر رہی ہے، اور ہمیں یہ بات کو کلیئر بتانا چاہیے اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی ہے اس کے اثرات تو پاکستان میں ہیں ہی ہیں، لیکن ہم اس وقت حالت جنگ ہے، کیونکہ افغان رجیم کی جو جنگ ہے، جو وہاں پہ پاک فوج جو ہے اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہی ہے، اور ہم بچوں کا، ہمارے مستقبل کے تحفظ کے لیے وہ اس پہ جو ہے وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ ان کے بھی دل ہیں، ان کی بھی کوئی پلاسٹک کی مشینیں نہیں لگی ہوئی، ان کے بھی جذبات اور احساسات ہیں، اور ان کے خاندان ہیں، ان کی بھی محبت، ان کی بھی جو فیملی جو ویلیوز ہیں اور لگاؤ ہے اسی طرح ہی جیسے میرے خاندان کے میرے ساتھ ہیں، یا شفیع جان صاحب کے، یا کسی کے بھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سینے پہ گولیاں پاک فوج کھا رہی ہے اور ہم سکون کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ دوسری بات، جو قومیں ہوتی ہیں جی، وہ مشکل وقت میں کٹھن فیصلوں کو تسلیم کرتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ مشرق وسطیٰ میں ایران کا کشیدگی چلی تو پوری دنیا میں ایک امپیکٹ آیا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا،
اور اس کے بعد پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بھاری بوجھ دل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں 50 سے 55 روپے جو ہے وہ اس کو بڑھانا پڑا. تو یہ قیمتیں مزید بڑھیں گی؟ نہیں, لیکن اس کے بعد جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھی تو وزیر اعظم کو دوبارہ سے سمری آئی اوگرا کی کہ آپ 92 روپیز اور مزید بڑھا دیں. لیکن اب تو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ بڑھانے پڑیں گے. نہیں, اس کے بعد وزیر اعظم نے اس سمری کو مسترد کرتے ہوئے عوام پہ بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا, اور وہ تمام جو بوجھ تھا وہ وفاقی حکومت نے اٹھایا. اب معاملہ یہ ہے کہ وفاق کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا, یہاں پر تمام این ایف سی کے تحت جو ہے صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے, صوبوں کو ان کی رقوم جو ہے وہ منتقل ہو گئی. صوبہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہمیں شیئر نہیں مل رہا. اسی طرح میں عرض کر رہی ہوں. اب یہ ہے کہ اب ہمیں اس وقت نا پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جے یو ایف اے, ایم کیو ایم اور دیگر جو جماعتیں ہیں, ہمیں وہ گیم نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس وقت جو ہے کفایت شعاری مہم میں وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک پیغام دینا چاہیے اپنے دشمنان کو بھی, دشمن کو بھی, کہ مشکل وقت میں پاکستان ایک ہی پیج پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ مشکل فیصلے ہوئے شمالیہ صاحبہ, اس وقت حکومت کے اوپر ایک تنقید یہ بھی ہوئی کہ آپ عوام کے اوپر تو بوجھ ڈال رہے ہیں, اپنے اخراجات کم نہیں ہو رہے. حال ہی میں پارلیمنٹ کی طرف سے ایک گاڑی خریدی گئی, آپ نے دیکھا اس پہ بڑی تنقید ہوئی. نہیں, بات یہ ہے, دیکھیں, جب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے آئل پرائسز جو ہیں اس کو, پیٹرولیم مصنوعات کو نہیں بڑھانا, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی جیب سے, سب سے پہلے اپنے سرکل میں, سب سے پہلے اپنی کابینہ کی کٹوتی کی, اراکین پارلیمنٹ کی کٹوتی کی. انہوں نے سرکاری افسران بالا جو ہیں ان کی جو پیٹرول کی مد میں جو اخراجات تھے ان کی کمی کی. 60% جو گاڑیاں ہیں وہ پارک کر دی گئیں, اور اس کے بعد انہوں نے ورک فرام ہوم کی جو پالیسی اپنائی, اور اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بھی شاید حکومت جانے کا ارادہ رکھتی ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اگر اس مہم میں پاکستان نے, عوام نے, اپوزیشن نے اگر حکومت کا ساتھ نہ دیا تو ہم بھی خدا نخواستہ بھارت کی طرح جو کچھ ممالک اس طرح کے ہیں جو اس وقت ان کو پیٹرول کا مسلسل جو بحران کا سامنا ہے, خدا نخواستہ ہم بھی ان ممالک میں نہ آ جائیں. اچھا شفیع صاحب, تو اس لیے ہمیں کفایت شعاری مہم میں وزیر اعظم کا ساتھ دینا ہوگا. شفیع صاحب, ایک تو جو حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہ بتا رہی ہیں کہ کیا کیا اخراجات حکومت نے اپنے کم کیے ہیں. دوسرا, اگر وفاقی حکومت یہ اعلان کرتی ہے یا فیصلہ کرتی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ ہوگا, عمل کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنے جو کفایت شعاری کی جو مہم ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی عیاشیاں کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی شہباز شریف کراچی کے دورے پہ گئے تھے, 37 گاڑیوں کا قافلہ ان کے ہمراہ تھا. جو ٹویٹ ہو رہا ہے وہ ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی ہوگی, ثابت کریں. سوشل میڈیا پہ پڑی, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, میں ابھی دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. نہیں, 10 لاکھ بندہ ہے وہ, نہیں 37 گاڑیاں اس میں ہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اب جدید ٹیکنالوجی ہے نا. نہیں, آپ کے مطابق 37 گاڑیاں نہیں تھیں. اگر 37 گاڑیاں, 37 گاڑیاں نہیں ہیں, اگر 37 نہیں ہے, اگر ہوئی تو آپ آ کے اگلے پروگرام میں میرے ساتھ حساب لیں. میں آپ کو ویڈیو نہیں بالکل 37 میں آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے وزیر اعظم جب, اچھا سن لیں, اب میری باری ہے. 37 گاڑیوں کی میں جو ویڈیو ہے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دورے میں بالکل آپ کو بھی بھیج دوں گا. مجھے نمبر, ان کا نمبر مجھے شیئر کر لیں, میں ان کو بھی شیئر کر لیتا ہوں. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ اس دورے پہ 5 کروڑ روپے لگائے گئے. اس دورے کا مقصد کیا تھا کہ ایک شادی کی مبارکباد تھی اور ایک فاتحہ کرنی تھی. اب یہ دیکھیں, آپٹکس سیٹ کرنے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کی حکومت 53 ملین کی اس ٹائم میں گاڑیوں کی اجازت دے دے, سمری اپروف کر دے. 9 کروڑ کی سینٹ کی چیئرمین کے لیے گاڑی خریدی گئی ہے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ خود 11 ارب کے جہاز پہ گھومے پھریں اور آپ امید یہ لگائے کہ عوام مزید قربانی دے گی. دیکھیں, جو تیل مہنگا ہوا صرف پاکستان میں تو قربانی مانگی نہیں ہے. 55 روپے کا آپ نے ڈاکہ ڈال دیا اس کی جیب پہ. مجھے ریلیف دیا گیا, چلے میری باری ہو جائے. عوام کو تو ریلیف دیا گیا نا. اچھا, 55 روپے اضافہ تو ہوا تھا سر, وفاقی حکومت نے بوجھ اٹھایا. اگر یہ جو اچھا ٹھیک ہے, اپنے بارے میں بات کریں, قیمت کو اپنے بارے میں بات کریں. جی اپنے بارے میں 550 روپے بڑھتے اگر یہ رواں جو ہفتہ گزر رہا ہے نا, چلو اس میں برقرار نہیں. شفیع صاحب بات کر لیں. دیکھیں, جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے, جو ساری دنیا کے لیے ایک جیسی سچویشن ہے نا, پاکستان کے لیے کوئی ایکسیپشنل سچویشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے,
फिर पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने 20% से ज़्यादा, पाकिस्तान ने 20% पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, दुनिया में किसी मुल्क ने 6% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई। ये इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल खरीद लिया है जी। इसीलिए वहाँ पे तेल नहीं मिल रहा। श्रीलंका IMF प्रोग्राम में है, वहाँ तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। अब आप बांग्लादेश में देख ले, वहाँ पे 2% कीमत बढ़ाई गई है। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे 20% प्राइसेस बढ़ाई गई। इनके वज़रा के स्टेटमेंट्स मौजूद है। जब ये जंग छिड़ी तो ये कह रहे थे कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है। इनके वज़रा के बयानात पड़े हैं। जब 28 दिन का स्टॉक आपके पास पड़ा था, जो कि $60 पर बैरल पे खरीदा गया था, तो वो स्टॉक उस पे 55 रुपए इजाफी जो एक तरीके से पाकिस्तानी अवाम पे डाका डाला गया, वो किस कानून के तहत डाला गया? लेकिन शफी साहब, अब आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन की बात सर, बड़ी आपने सिंपल जो है। इन्होंने अभी डाके की बात की, उसका जवाब तो मुझे मैं- दे दें। जी, सिर्फ वो लॉकडाउन का मैं पूछ लूँ इनसे। देखिए, अब एक और चीज, अप्रैल 22 में हमारी हुकूमत थी, कर्जा था 44 ट्रिलियन। जी। आज 4 साल पूरे हो गए हैं, 80 ट्रिलियन कर्जा हो गया है। अच्छा, शुमाली साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर मैं मुख्तसर सा सिर्फ ब्रेक ले लूँ, और ब्रेक के बाद नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।